شعراء آیت نمبر 119 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی اسے ومن اور جو معہو اس کے ساتھ فی الفلک کی کشتی میں مشحون بھری ہوئی تو جو کشتی انہیں بنانے کا حکم دیا گیا تھا اور جس پر وہ سارے جو تھے جو ایمان نہیں لائے تھے بڑا ہنسی اور ٹھٹھا کرتے تھے کہ دیکھیں ان کو ہو کیا گیا ہے، یہاں پہ نہ کوئی پانی نہ اس طرح کی کوئی چیز اور یہ کشتی بنائے جا رہے ہیں۔ تو پھر حکم ہوا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو ضرورت کی ہے جن کا بتایا گیا ان کو کہ ان کو بھی اس کشتی پر سوار کر لیا جائے۔ تو جب پھر وہ کشتی پر سوار ہو گئے تو پھر اللہ کی طرف سے پانی کو حکم ہوا، پانی ایسی جگہ سے پانی ہے جہاں سے وہ سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے، اور اس قدر پانی آیا کہ وہ روئے ارض جو تھی وہ پانی سے بھر گئی، اس کشتی کے سوا کہیں اور خشکی نہیں تھی۔ تو وہ باقی جو تھے اللہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، آیت 120 میں 120 میں کیا فرماتے ہیں، ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، بعد اس کے بعد باقیوں کو جو باقی تھے نا، جو ایمان نہیں لائے تھے اس کے سوا جو باقی تھے جو ان کو غرق کر دیا گیا۔ اب یہ جو فیصلے کا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب یہ مجھے جھوٹا قرار دے رہے ہیں، تو اب تو فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ کا فیصلہ کیا آیا؟ اللہ کا فیصلہ یہ آیا کہ ان نافرمانوں کو غرق کر دیا اس ذات نے، اور یہ ذات ہمیں بتا رہی ہیں کہ دیکھو میں نافرمانوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں، جو میرے حکم کی پامالی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تو ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ ویسے اللہ نے انسان کو بہترین انداز میں اپنی بہترین تخلیق بنایا ہے، لیکن جب وہ ایمان نہیں لاتا، اللہ کی نہیں مانتا، اپنی من مرضی کرتا ہے، تو پھر اس جیسا ذلیل کوئی ہوتا نہیں ہے۔ وہ تو جانوروں سے بھی اللہ ان کو بدتر، عام جو چوپائے ہوتے ہیں ان سے بھی بدتر قرار دے دیتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے، جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی خواہشات میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی حرص اور ہوس میں پڑ جاتا ہے، اللہ اس کی مثال کتے کی سی فرماتے ہیں کہ جیسے کتا ہانپتا ہی رہتا ہے، تو ایسے لوگ بھی دنیا کی حرص میں، دنیا کے ہوس میں لگے رہیں گے اور کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ بہت بری مثال ہے جو میں نے تمہیں سمجھائی ہے، بتائی ہے، لیکن ہم قرآن کو سمجھنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو خدا را قرآن سے قریب ہوں، قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہی وہ ضابطہ حیات ہے جس پر چل کر ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کا دھوکہ کچھ ہمارے سروں پر ایسا سوار ہوا، ہم نے ارد گرد لوگوں کو اس میں مبتلا کچھ ایسا دیکھا کہ ہم بھی اسی کی نظر ہو گئے، اور ہم نے یہ بھی سوچنا گوارا نہ کیا کہ ہم اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور کسی لمحے ہماری مہلت پوری ہو سکتی ہے، اور پھر ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، اور جانا بھی اس انداز میں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کسی نے اور نے نہیں جانا، ہم نے خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ پھر بھی ہم اس دنیا میں ایسے مست اور مگن رہ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں۔ تو کیسے اللہ ان کو انجام ان کا بتا رہے ہیں نافرمانوں کا؟ اب دیکھنا یہ ہے، اب یہ کیسے آپ کو پتہ لگے گا؟ آپ تو دیکھیں جب تک کسی جگہ پہ جو محو ہو وہاں سے اس کو نکالا نہ جائے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کر کیا رہا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں محو ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات کی مہربانی ہے کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے، وہ کم از کم 5 وقت تو ہمیں سے ذرا نکالتا ہے نا، وہ ذات کہتی ہے آؤ
چھوڑو اس کام کو، ان ذاتوں میں جن میں تم لگے ہوئے ہو، ان کاموں میں جن میں تم لگے ہوئے ہو. آؤ تم اپنے آپ کو ذرا دیکھو، کچھ دیر کے لیے تم گیپ کر لو. اور نماز میں ہم تو یہ ہے کہ اس نماز کی حقیقت کو ہی نہ جانیں، ایک رسم جانی، بس اس رسم کو پورا کیا، جیسے تھے ویسے کے ویسے رہے. جبکہ یہ ہمارے لیے ایک گیپ تھا، ایک سپین تھا، ایک وقفہ دیا گیا تھا کہ آؤ کچھ سوچو، کچھ سمجھو. ابھی تم نے کیا کیا تھا؟ دیکھو اب اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوبارہ اس دنیا میں جا رہے ہو تو اس دنیا میں غرق نہیں ہونا، اس دنیا میں اپنے آپ کو اس قدر مگن نہیں کر لینا کہ تم اپنے انجام کو ہی بھول جاؤ. تمہیں جو مشن دیا گیا ہے، تمہیں جو مقصد دیا گیا ہے، تم اس کو نہ بھول جانا. تو یہ ذات ہمیں وہ ریمائنڈ کرواتی ہے.